السلام علیکم. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. خبر ہے کہ طاقتور حلقوں کی یقین دہانیوں کی بنیاد پر کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا امکان نہیں، شریف خاندان نے کسی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دیا. ٹھیک، تو یہ جو نون لیگ کر رہی ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں. اور اب یہ بڑا شور ہو رہا تھا کہ نون لیگ نے بائیکاٹ کر دیا. نون لیگ پنجاب کے انتخابات میں حصہ لینے نہیں جا رہی. اب نون لیگ اور پنجاب کے انتخابات میں حصہ نہ لینا تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر بن گئی. نون لیگ نے پارٹی ٹکٹ ہو گئے. عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کس کس کو کہاں کہاں وہ پارٹی ٹکٹ دے رہے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں آ گئے سوشل میڈیا پہ. الحمدللہ میرے کپتان کا اعتماد، مجھے ٹکٹ مل گیا. لیکن نون لیگ والے جو ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پھر پارٹی کے لوگوں سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. تو جب آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا تو پارٹی ٹکٹ دینے کا وقت آ گیا تھا. آپ نے پارٹی ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ تو لوگ جمع کروا دیتے ہیں ٹکٹ اپنے کاغذات، اس کے بعد وہ پارٹی سے ٹکٹ مانگتے ہیں. یعنی اگر کسی ایک حلقے میں 4 بھی اچھے امیدوار ہوں تو وہ چاروں کاغذات جمع کرا دیں گے. اس کے بعد وہ جا کے پارٹی ہیڈ سے کہیں گے کہ جناب پارٹی ٹکٹ ہمیں دے دے. تو یہ ہوا. اس میں جو پارٹی ٹکٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دے دیے، نون لیگ نے نہیں دیے. اب جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک منصور ملک صاحب کی سٹوری ہے ڈان میں. منصور ملک صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ایک انسائیڈر نے کہا ہے کہ ہمیں طاقتور حلقوں کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. واو. اب یہ تو یا تو یہ عدالت بتا سکتی ہے یا یہ حکومت خود کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہوں گے الیکشن. مطلب آپ ہی اڑ گئے نا تو آپ کہہ دیں نہیں ہوں گے الیکشن. جی نہیں دے رہے. اب طاقتور حلقے بیچ میں انوالو ہوئے ہیں تو وہ منصور ملک صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نون لیگ کے انسائیڈر نے کہا ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور یہ کم از کم نون لیگ کے ایک انسائیڈر کا کہنا ہے، گھر کے بھیدی کا. تو یہ جو کام ہے یہ تو عدالت کے کرنے کا کام ہے. جی بالکل. یا یہ الیکشن کمیشن کے کرنے کا کام ہے یا یہ نگراں حکومت کے کرنے کا کام ہے. اب نگراں حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کروا رہی کیونکہ الیکشن کمیشن نہیں کروا رہا. اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہمیں بتایا ہے یہ طاقتور حلقوں نے. ان سے پوچھا گیا کہ پھر بھی اگر عدالت الیکشن کروا دیتی ہے تو پھر آپ لوگ تو مار کھائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کے کینڈیڈیٹس نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ کر دیں گے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، یہ حمایتی یافتہ امیدوار. اچھا، یعنی کہ وہ آزاد حیثیت سے وہ جمع کروائیں گے. اور آزاد حیثیت سے جو لوگ ہوں گے کہنے لگے پھر ان کو ہم بتا دیں گے کہ پارٹی امیدوار ہے اور پارٹی امیدوار کی صورت میں ہم ان کے لیے کیمپین کر لیں گے. تو یہ مسئلہ ہم ایسے حل کر لیں گے. نون لیگ کا یہ کہنا ہے. لیکن بڑا نقصان ہوگا اس کا کیونکہ جو پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے اس کی ویلیو الگ ہے بالکل، اور یہ پھر دھڑے بندی کو بھی جگہ دیتا ہے. مگر یہ تو بات کے سوالات ہیں. پرابلم اس میں یہ ہے کہ نون لیگ کو یہ بتایا کہاں سے گیا ہے، یہ یقین کہاں سے آیا ہے اور یہ یقین کیوں آیا ہے. اب جب آپ سسٹم کر رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، تو پھر یہ آپ کو کہیں اور سے پتا چل رہا ہے اور وعدہ ہو رہا ہے کہیں اور سے. یہ بڑا عجیب ہے. اس ادارے کی یہ آئینی ذمہ داری بھی نہیں ہے. لیکن بات آئین اور اس کی ہو رہی ہوتی ہے ووٹ کی عزت کی. تو یہ اب مسلسل جو ہے اس کے باوجود بھی کہ ہمیں وہاں سے کہہ دیا گیا ہے الیکشن نہیں ہوں گے، یہ اپنے آپ میں بڑا حیران کن ہے. تو لیکن ہے ایسا ہی. اب ان کو جو ہے وہ اس یقین دہانی کی بنیاد پر یہ پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور وفاقی اتحاد کی جماعتیں بھی انتخابات کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی. یہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام یہی ہے کہ الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے پھر اس کے بعد اپنا جو پارٹی مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کام کریں لوگوں کے لیے، اپنی حکومت کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے، تاکہ اگلی بار پھر جیتیں اگر کام کر لیں تو آپ اسی سے جو اساس ہے اس پورے نظام کی، جو بنیاد ہے، اس بنیاد سے ہی الگ ہیں. اور اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ہو رہے الیکشن نہیں ہوں گے، ہمیں تو پتا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، بے فکر ہو جاؤ. تو یہ انتہائی غیر جمہوری ہے، یہ انتہائی غیر سیاسی ہے، یہ انتہائی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے کہ نون لیگ والے اس پر فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا. ارے یہ تو ڈھٹائی ہے. یہ ڈھٹائی ہے، بالکل درست ہے. یہ ڈھٹائی اور یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے.
ہیں, اور خاص کر آپ کیا مثال قائم کر رہے ہیں آنے والے حکمرانوں کے لیے کہ آپ اس طرح کر کے دیدہ دلیری سے آپ چور مچائے شور کی وہ کر رہے ہیں؟ پوری پارلیمنٹ چور مچائے شور کر رہی ہے. اور بالکل ایسا ہی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک کیا ہے, صرف قوانین بدل کر اپنے کیسز ختم کیے ہیں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی بل عوامی اس کے لیے پاس نہیں کیا گیا, صرف ان کی اس کے لیے پاس ہو رہے ہیں سارے بل. اور جب سپریم کورٹ ان سے حساب مانگ رہی تو سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہیں. اچھا, مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ انتخابی دور میں شامل ہیں. مریم نواز 4 اور حمزہ شہباز 3 حلقوں سے یا 3 نشستوں پر الیکشن لڑیں گے. اب دیکھیں یہ جو ہے کس نشان پہ لڑیں گے. ہاں, کس نشان یہ جب پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہے آپ تو کس نشان پہ لڑیں گے. 14 مئی کا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سوال بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو نون لیگ کو یہ کہیں اور سے یقین دہانیاں مل رہی ہیں کہ نہیں ہوگا. 14 مئی سے آگے جائے گا تو شیڈیول میں تبدیلی آئے گی, کیا ہوگا, نون لیگ کو اس کا نقصان ہوگا بہرحال. اور میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں الیکشن میں نقصان تو الگ ہے, آپ کو تو یہ کام کرنا ہے ووٹ سے. جی, ووٹ کا نقصان بہت برا ہے, بہت زیادہ برا ہے, اور یہ آپ کے بیانیے کی بھی نفی کر رہا ہے اور اس سے مار پڑے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ہم ایک خبر اور ڈسکس کر رہے ہیں. جی بالکل سر, وہ نیو نیوز کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شہباز گل کو لے کر ایک ٹویٹ کیا گیا جو اب ڈیلیٹ ہو چکا ہے, اور ساتھ ہی وہ خبر بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. یہ نیو نیوز نے ایک عجیب غریب ٹویٹ کیا. شہباز گل صاحب ہیں, ان کے ساتھ حماد اظہر صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اب یہ پارٹی کے بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں, مطلب جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ 8 چہرے بٹھا دیے جن میں سے 5 کو لوگ جانتے نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب جانتے ہیں, اور یہ بڑے ووکل ہیں. یہ پارٹی کے لیے پارٹی کا موقف بیان کرنے والے لوگ ہیں. یہ پارٹی ہیں, اسپوکس مین ہیں, یہ پارٹی ہیں سب کے سب اپنی جگہ. تو شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے نیو نیوز نے خبر لگائی, اور جو ان پہ گرفتاری کے بعد تشدد ہوا تھا, اس تشدد میں انہوں نے بھی بتایا, عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. اب نیو نیوز نے خبر جو ہے وہ باقاعدہ کسی چھچھورے لڑکے کی طرح, غیر تعلیمی یافتہ کسی شتونگڑے کی طرح, کسی کوئی بہت ہی عجیب فضول کام کیا, اور الفاظ لکھے, ننگے بھی ہوئے, ٹکٹ بھی نہ ملا. یہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور یہ انہوں نے خبر بھی لگائی اپنی ویب سائٹ پہ. اور جب آپ ان چیزوں کو چیک کریں تو آپ کو نظر کیا آئے گا کہ ٹویٹر پہ انہوں نے یہ ڈالا, اس کے بعد ان پہ ہوئی تنقید. میں نے خود کیا, میں نے کہا یہ تو بڑی فٹے منہ قسم کی صحافت ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں ننگے ہوئے پھر بھی ٹکٹ نہ ملا, اور شدید تنقید ہوئی. تو نیو نیوز نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اچھا, ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا, اور اس کے بعد یہ خبر بھی اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی. لیکن ہوتا کیا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کیشے, یہ اس میں چلی جاتی ہے. تو جب آپ گوگل سرچ کریں گے تو یہ الفاظ لکھ کے تو نیو نیوز پر آپ کو یہ خبر نظر آئے گی. جب آپ کھولیں گے تو ہوم پیج پہ آئے گا صفحہ دستیاب نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جب ٹویٹر پہ اس ٹویٹ کو دیکھیں گے آپ تو یہ ٹویٹ موجود تھا, اب وہاں سے ٹویٹ ہیز بین ڈیلیٹڈ آ رہا ہے, سم تھنگ وینٹ رانگ آ رہا ہے. اور یہ ٹویٹ جن لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیا وہ اس اسکرین شاٹ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے. یہ کسی نون لیگ والے کا کام ہو سکتا تھا نا, یہ کسی پیپلز پارٹی والے کا کام ہو سکتا تھا, یہ وہ شہباز شریف کا مذاق اڑاتے ہوئے اخلاقیات کے اس لیول تک گرتا. ہاں صحیح ہے, لیکن صارفین سے بھی یہ الفاظ جو ہے نا ناقابل قبول ہیں. ہاں, اب آپ ایک نیوز چینل ہوتے ہوئے, ایک ادارہ ہوتے ہوئے جس کے پاس 2 عدد نیوز چینلز ہیں, اخبار ہے, اخبار کے علاوہ ایک عدد میگزین ہے, اور پھر آپ کا ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے اس گروپ کا, تو آپ یہ اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ مثال کیا قائم کریں. بالکل, جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, اور صحافتی اقدار کے بھی منافی ہے. بالکل منافی ہے. تو اس کو یہاں ہم ریپ اپ کریں گے اور انشاءاللہ آئیں گے اپنے ناظرین کے سامنے اگلی خبر کے ساتھ.